قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم سامعین کرام، انسان کی زندگی بلکہ ہر ایک چیز کی ایک خاص زندگی ہے جو کہ گزر رہی ہے. یہ ہر ایک انسان، چونکہ اللہ نے ان کو عقل دیا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ میری زندگی کامیابی کا ہے یا ناکامی کا ہے. اگر ناکامی کی زندگی ہے، میں ناکامی کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، تو ان ناکامیوں سے نکلتے ہوئے کامیابیوں کا راستہ کیسے اپنایا جائے، ہر عقل مند یہ سوچتا رہتا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اور کچھ کامل عقل والے لوگ اپنے آخرت کے اعتبار سے بھی یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں اپنے اخروی اعتبار سے اپنی اس زندگی میں کتنی کامیابی حاصل کر رہا ہوں اور کتنی ناکامی کی طرف جا رہا ہوں. یہ تو کامل عقل والے ہیں. اور بعض لوگ وہ صرف اور صرف دنیا پہ نظر رکھتے ہوئے دنیا کی کامیابی کو اپنی حقیقی کامیابی سمجھتے ہوئے اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ان دونوں ناکامی اور کامیابی کے بارے میں سوچنے والوں کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، مختلف طریقوں سے کیا ہے. لیکن آخری پارے میں سورہ تکاثر اور سورہ عصر میں ایک عجیب انداز سے اللہ نے اس کا ذکر کیا. سورہ تکاثر میں، الہاکم التکاثر میں، صرف اور صرف دنیا اور دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بارے میں، جس کا سوچ اور فکر صرف دنیا ہی ہے، اس کا ذکر کیا اور ان کو غافل انسان قرار دیا اور اس کی تنبیہ بھی کی ہے، اور ساتھ اشارتاً اس کو نامراد اور ناکام بھی قرار دیا ہے. اور سورہ عصر ذکر کر کے سورہ عصر میں فرمایا کہ مکمل تاوان والے ہیں. زمانے کی قسم، یہ سارے لوگ تاوان میں ہیں، ناکامی میں ہیں، مکمل ناکام ہے. اللہ رب العالمین اگر بغیر کسی قسم کی بھی بات کرے تو بڑی تاکید کی ہے، لیکن جب قسم اٹھا کے ایک بات کرے تو اس بات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. اور یہ صرف اور صرف لوگوں کے ہاں اس چیز کی اہمیت بڑھانا مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین خود قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میرے بندو، ہر وہ انسان ناکام ہے. میں اپنے پورے زمانے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ ناکام ہیں. یا اللہ، کامیاب کون ہے؟ اگر میں ناکام ہوں، ناکامی کی طرف جا رہا ہوں، تو یا اللہ کامیاب کون ہے اور مجھے کامیابی کیسے ملے گی؟ اللہ نے فوراً ہی کامیابی کا اسباب ذکر کیا. اگر آپ میں ان چیزوں کی اہمیت ہے اور یہ چیزیں آپ اپناتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، آپ کامیابی کے سفر جا رہے ہیں. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں یا ہے لیکن کم ہے، اس اعتبار سے آپ کو کامیابی بھی ملے گی. اگر کم ہے تو کم کامیابی ہے، اگر زیادہ ہے تو زیادہ کامیابی ملے گی. امتحان کے لیے تیاری ہر ایک کر رہا ہے، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو صلاحیت بھی دی ہے لیکن وہ تیاری بھی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں چلو جی پیپر کے دن دیکھا جائے گا. وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اچھے نمبر بھی لے لیتے ہیں، لیکن کیا اسی کی طرح اللہ نے جن بچوں کو صلاحیت دی ہے اور ان بچوں نے اس بچے کے مقابلے میں وقت ضائع کیے بغیر محنت کر کے اپنے پیپر کو حل کیا ہے، ان دونوں کے نمبر برابر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ دونوں بڑے ذہین تھے، لیکن ایک ذہین طالب علم میں یہ صلاحیت اس نے اچھے طریقے سے استعمال کر کے اس نے اچھے نمبر حاصل کیے، بلکہ اچھے سے بھی بہتر نمبر حاصل کیے. دوسرے نے بھی نمبر حاصل کیے لیکن اس تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ اس کی وہ محنت نہیں تھی،
وہ کوشش نہیں تھا، اس نے کہا بس ٹھیک ہے جی۔ یہی دنیا بھی ہمارے لیے ایک پیپر ہے، یہ زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ایک پیپر اور ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہر سیکنڈ ہمارا یا کامیابی کی طرف ہے یا ناکامی کی طرف ہے۔ بلکہ سلف کہا کرتے تھے کبھی کبھی انسان کا ایک لمحہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث بنتا ہے، اور ایک لمحہ بعض مرتبہ اس کے لیے بڑی بڑی کامیابیوں کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، بعض مرتبہ ایسے ہو جاتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس بھی ہے، دن رات ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، یہ تو وقت ہے، گزرتا ہے، کبھی اچھا ہوتا ہے، کسی کے لیے اچھا بن جاتا ہے، کسی کے لیے ان کی بدبختی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اس کے لیے برا بن جاتا ہے۔ انسان کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ان کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ اچانک ہی انسان پر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں میں مزے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ بادشاہ سے وہ فقیر بن کے مانگنے والے کی طرح ہی بن جاتا ہے، کہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ ایک لمحہ بھی آپ کے لیے ہلاکت کا باعث، اور ایک لمحہ اس زندگی کا وہ آپ کے لیے کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ میں اس امتحان سے ہی گزر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اسی زمانے کا قسم اٹھا کے کیا کہا ہے کہ تم سب تاوان میں ہو، سب ناکامی میں ہو، خسران میں ہو، گھاٹے میں ہو۔ ایک بندہ تجارت شروع کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے 50 لاکھ کی تجارت شروع کی ہے، اور اچانک ہی 50 لاکھ کی تجارت میں منافع حاصل کرنے کے بجائے جو 50 لاکھ تھے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ تو ایسے بندے کی پریشانی کتنی ہوگی، کتنے بڑے ٹینشن میں ہوگا، کتنی پریشانیوں میں ہوگا۔ ہماری یہ زندگی اللہ کی طرف سے اسی طرح ایک بڑی نعمت ہے، اور اس صورت میں انہی چیزوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا آپ اپنی وقت کو ضائع سمجھتے ہیں، اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی اور اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں آپ کا وقت گزر رہا ہے، آپ تاوان میں ہیں، خسران میں ہیں، آپ اپنے اس تجارت میں منافع تو کیا، جو آپ کا رأس المال ہے وہ بھی ضائع ہونے والا ہے۔ لہذا کامیابی کا سفر شروع کرو، مزید اپنے آپ کو خراب نہ کرو۔ یہ وہ صورت ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ رب العالمین لو لم ينزل اللہ تعالی الا هذه السورة لکفت الناس، اگر اللہ رب العالمین پورے قرآن کریم بھی نازل نہ کرتا، صرف اور صرف اسی صورت کو نازل کرتا، لوگوں کے لیے یہ صورت بھی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں اگر انسان غور کرے، پورے اسلام کو اس صورت نے اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ اور سلف صالحین، خاص کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو اسی صورت کو ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ عربی تھے وہ لوگ، یہ ایک دوسرے کو ایک نصیحت ہوتی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ابو مدینہ الدارمی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ میں صحیح سند سے موجود ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے جب بھی ملتے تھے تو یہ دونوں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے۔ مقصد کیا ہے اس سورت میں؟ سورت سنانا ہی مقصود ہے۔ کوئی یہاں سے یہ لے کہ جی ایک دوسرے سے جب بھی ملاقات ہو تو آپ ایک دوسرے کو سورہ فاتحہ سنانا شروع کریں، ایک دوسرے کو قل ہو سنانا شروع کریں، نہیں، اس مقصد اس میں یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے یہ نصیحت کرتے تھے کہ ناکامی سے نکل کر کامیابی کا سفر شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے زمانے کا قسم اٹھایا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان مکمل تاوان میں ہے،
خسران میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ ایک بندہ جب ناکامی کی طرف جا رہا ہو، تجارت میں اس کا نقصان ہو رہا ہو، اور ان کے خیرخواہ ان کو سمجھائے کہ جی اس طرح کرے کہ آپ کی تجارت میں جو ہے نا آہستہ آہستہ ناکامی کی طرف آثار نظر آ رہے ہیں، لہٰذا ذرا ہوشیار رہے، یہ خرچے کو تھوڑے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، اپنے کچھ مزدوروں کو کم کر لے، ایک کچھ دوست احباب جو تمہارے ساتھ تجارت میں شریک ہے ان کو ذرا ایکٹیو کرنے کی کوشش کرے، ان کو ذرا یہ فلان سلیقہ سکھائے، یہ چیزیں مجھے نظر آ رہی ہے کہ آپ کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ اور یہ تجارت کرنے والا کیا کہے، جا جی آپ مجھے نصیحت کرتے ہیں، میں اپنی تجارت کو خوب سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے کروں، مجھے آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کتنا بڑا بیوقوف ہوگا کہ یہ بندہ ان کی خیرخواہی کرتے ہوئے ان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اس کی خیرخواہی کو ٹوکتے ہوئے پھینک دیتے ہیں، مجھے تمہاری خیرخواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر انسان کا اور مخلوق کے لیے خیرخواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کی ہماری خیرخواہی کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تم تاوان میں ہو، نقصان میں ہو، تمہاری یہ زندگی انتہائی اہم ہے، لہٰذا اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے، اور اس کامیابی کا اسباب پھر اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تاوان میں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کس طرح یہ انسان نقصان اور تاوان میں ہے، یقضی عمرہ ولا یکتسب، اپنے عمر کو گزار رہا ہے اور کوئی بھی کمائی نہیں کر رہا، تو یہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے یہ زندگی دی ہے، ٹائم اس کا گزر رہا ہے، لیکن اس ٹائم سے اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اپنی آخرت کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کمایا، یہ تاوان میں ہے۔ اسی وجہ سے تو آخرت میں جو نیک ہوگا وہ بھی افسوس کرے گا، جو برا ہوگا وہ بھی افسوس کرے گا۔ نیک انسان مومن بندہ کیوں افسوس کرے گا، وہ کہے گا کاش کہ میں اس سے بھی زیادہ کمائی کر کے آ جاتا، کیونکہ یہ آخرت کا سفر تو بہت لمبا، سخت اور طویل سفر ہے۔ جو نافرمان ہے وہ بھی افسوس کرے گا، ہائے افسوس میں نے اپنی زندگی کو کیوں نافرمانیوں میں ضائع کیا، کیونکہ یہ نعمت اس کی ناقدری کرتے ہوئے دونوں انسان قیامت کے دن افسوس کرے گا۔ کامیاب ہونے والا بھی افسوس کرے گا کہ میں مزید کر کے آ جاتا۔ یقضی عمرہ ولا یکتسب، عمر وہ ضائع کر رہا ہے، گزار رہا ہے، عمر اس کا گزر رہا ہے، عمر گزارتے ہیں، ولا یکتسب، اور کچھ بھی کماتا نہیں ہے، تو کیا یہ کامیاب انسان ہے؟ یہاں اسی انسان کو اللہ نے ناکام قرار دیا ہے۔ دنیا میں بھی ہم کیا کہتے ہیں، تو ابھی جوان ہو گئے جی، کچھ کر کے آیا کرو، اپنے والدین کے لیے کمائی کا ذریعہ بنو تاکہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے۔ کب تک آپ اپنے والد کے ہاتھ سے کھائیں گے، بڑوں کے ہاتھوں سے؟ آپ کچھ کما کے لایا کریں۔ عام طور پر معاشرے میں بھی اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ جی فلان کے بڑے بڑے بیٹے ہیں، کوئی کمائی نہیں کر رہا۔ اللہ نے یہاں آخرت کے اعتبار سے کیا فرمایا، تو وقت بھی گزار رہا ہے اور اپنی آخرت کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کما رہا، آپ ناکام ہے، آپ خسران میں ہیں، تاوان کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو، اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ کچھ کرو، کچھ کر کے آ جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی خیرخواہی ہے۔ ابن عاشور رحمہ اللہ فرماتے ہیں خسران میں ہے، ناکام ہے وہ انسان، دنیا میں وقت بھی گزارا، عمر گزار کے اپنے بارے میں یہ اچھا گمان رکھا ہے کہ میری تو آخرت بہترین آخرت ہے، اچانک اس کی خاتمہ برباد ہو جائے اور وہ ہلاکت کی طرف چلا جائے۔ یظن بنفسہ خیرا، وہ اپنے آپ پر خیر کا گمان کر رہا ہے، میں تو اچھا ہوں، لیکن وہ اچھے گمان کے ساتھ عمل نہیں کر رہا، عقیدہ غلط ہے اور عمل اس کے مطابق نہیں ہے، خسران میں ہے، ناکامی میں ہے۔ آخرکار خاتمہ جب خطا ہو جائے، برباد ہو جائے، مکمل ناکامی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انسان مکمل، یہ مجھے آپ کو اور ہر انسان کو اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان ناکام خسران میں ہے۔ یا اللہ
اگر خسران میں ہے تو اس ناکامی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، اس کو کہتے ہیں قوت علمی۔ آپ عقیدہ اپنے صحیح کرو، اپنے اعمال کو درست کر لو۔ ایمان جو ہے معرفت کا نام ہے۔ ایمان صرف آمنت باللہ کا نام نہیں ہے کہ ایک انسان کہے کہ یہ مجھے تو آمنت باللہ یاد ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ پڑھ پڑھ کے سنا دیا۔ نہیں، ایمان جو ہے اپنے رب کی پہچان کا نام ہے۔ الا الذین آمنوا، ہر انسان سوچے کہ اپنے بارے میں خود ہر انسان فیصلہ کر سکتا ہے، میں ناکام ہوں یا کامیاب ہوں، میں ناکامی کا سفر کر رہا ہوں یا کامیابی کا سفر کر رہا ہوں، اپنا یہ عمر کس اعتبار سے میں گزار رہا ہوں؟ کیا میں نے اپنی اس زندگی میں اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کی ہے؟ اگر کی ہے تو آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے عقیدے کے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے؟ الا الذین آمنوا میں شامل ہو سکتا ہوں یا نہیں، اپنا محاسبہ کبھی کی ہے؟ الا الذین آمنوا، جس نے ایمان لایا، اور ایمان اللہ کی معرفت کا نام ہے، اللہ کی پہچان کا نام ہے۔ ابھی بھی ایک انسان یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف وہی ایک اللہ ہے، اور تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں یا غوث اعظم مدد، یا علی حجویری مدد، یا فلان مدد، یا فلان مدد۔ آپ جس چیز کی گواہی دے رہے ہیں اسی کو جھٹلا رہے ہو، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ناکام نہیں ہوں، میں کامیابی کی طرف کر رہا ہوں سفر۔ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، جس نے توحید کے عقیدے کو اپنایا وہ ناکامی سے نکل گیا، وہ کامیابی کا سفر ان کا شروع ہو گیا۔ وہ صرف زبان سے الفاظ کافی نہیں ہے، اس ایمان کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا۔ ابھی بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کلمہ گو ہیں لیکن وہ شرک میں مبتلا ہے۔ یہ کچھ چیزیں تو ہمارے عوام میں ضد اور عناد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے لوگوں نے اپنے آخرت کو برباد کرتے ہوئے اس پہ ڈٹ گئے، کہتے جی یہ تو فلان کا عقیدہ ہے، یہ تو فلان کا عقیدہ ہے، ہمارا تو عقیدہ ہی یہ نہیں ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، قرآن ہمارا ہے، رسول اللہ ہمارا ہے، رب ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے۔ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ضد عناد کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کریں۔ قرآن کی طرف آؤ، جب قرآن کہتا ہے کہ تم ناکام بھی ہو، ناکامی کی طرف سفر کر رہے ہو، کامیابی کے لیے یہی ہے کہ اپنا عقیدہ پہچانو، خالص اللہ کی بندگی کرو، یہ عقیدہ اور یقین اپناؤ کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کسی کے لیے کسی چیز کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کو اس سے دور نہیں کر سکتا۔ اللہ کی پہچان، اسلامی عقیدہ، قرآن حدیث کے مطابق اس کو بنانا اور اس کو پھر دل و دماغ میں راسخ کرنا، مضبوط کرنا، یہ کافی کمزوریاں ہیں معاشرہ میں، کافی کمزوریاں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے، اللہ سے امید ہی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کمزور ایمان اور کمزور عقیدے سے ہی کامیابی عطا کرے، لیکن اللہ نے اس صورت میں ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ تم ناکام ہو۔ اگر آپ میں ایمان نہ آ جائے، پہلی چیز کامیابی کے لیے ایمان ہے، اور ایمان سے مراد کیا ہے؟ عقیدے کی پہچان ہے، اپنے رب کی پہچان ہے، رسول اللہ کی پہچان ہے، ملائکہ کی پہچان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو جانتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہمیں میتھس کے کتنے فارمولے یاد ہوتے ہیں، اور ہمیں ایمانیات کے کتنے چیزیں یاد ہیں۔ آمنت باللہ پڑھ پڑھ کر ہم نے سنا دیا اور ہمیں یاد بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں اگر کوئی یہ پوچھے کہ چلو جی ملائک کے بارے میں کچھ بتائے، آپ کیا جانتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی یہ بتائے کہ اپنے رب کے بارے میں چند 2 منٹ کی باتیں کرے، یا کچھ ذہن بنائے کہ آپ اپنے رب کی عظمت کتنی حد تک جان سکتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا اللہ اور میرا رب ہے کہاں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان ابھی صرف اور صرف آمنت باللہ کا نام بن گئے کہ آمنت باللہ، میں نے بس اللہ پر ایمان لایا۔ کیا اس آمنت باللہ کے لفظ سے ہم ایماندار ہو سکتے ہیں؟ آمنت باللہ تو نام ہے اللہ کی معرفت کا، اللہ کی پہچان کا، اور ہمیں اپنے رب کی پہچان ہے ہی نہیں۔ جس رب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی سے غداری کرتے ہیں، اسی ذات کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم نے لاکھوں نہیں کروڑوں
چیزیں شریک بنا کے ان پر عقیدہ بنایا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی آمنت باللہ ہے، میں نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ نے فرمایا آپ ناکام ہیں۔ اللہ کی معرفت جب تک صحیح طریقے سے آپ کے اندر نہ آ جائے آپ ناکام ہیں۔ اپنے رب کو پہچانے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اور زد عناد تعصب کو چھوڑے کہ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ فلان کا عقیدہ ہے۔ قرآن ہمارا عقیدہ ہے، محمد رسول اللہ کی احادیث ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ ہم ان سے لیں گے، اسی کے مطابق عقیدہ بنائے، اپنے رب کی پہچاننے کی کوشش کرے، آپ ناکامی سے نکل گئے۔ الا الذین آمنوا میں اللہ کی معرفت، اس کو کہتے ہیں قوت علمی قوت اپنے اندر پیدا کرے، عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرے، علم سیکھیے، اور یہ کمزوری عمومی موجود ہے۔ وعملوا الصالحات، اللہ نے دوسری چیز کامیابی کے لیے کیا ذکر کیا؟ اور وہ نیک عمل کرے۔ عمل الصالحات ایک علم ہے اور ایک عمل ہے۔ آپ نے آمنت باللہ کہہ کر اپنے رب کو پہچاننے کی بھی کوشش کی، اپنے رب کو بھی پہچانا، اس ذات کے ساتھ آپ نے کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا۔ جب آپ نے یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد آپ کے دل و دماغ میں اس ذات کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، نہ بابا ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پتھر ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ میرا رب ہی حقدار ہے بندگی کا، اور میرا رب ہی مجھے مشکلات سے نکالنے والا ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی بھی مجھے مشکلات سے نہیں نکال سکتا۔ نہ کسی تعویذ پر آپ کا یقین آتا ہے، نہ کسی دھاگے اور بند پر، آپ کا عقیدہ یہ بن چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہیں فرمایا؟ انی لاعلم کلمۃ، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اس کلمے سے مراد یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ لو قالها عبد، اگر کوئی بھی بندہ یہ کلمہ پڑھے، اس کا اقرار کرے، اس کے مطابق عقیدہ بنائے، الا حرم علی النار، مگر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جہنم پر حرام قرار دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہیں فرمایا کہ جو بھی یہ کلمہ پڑھے اور اس حدیث میں یہ لفظ ہے، اس کے دل میں اس کلمے کے مطابق، اس کلمے کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، الا ادخلہ اللہ الجنہ، اس کلمے کی بنیاد، اس ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی چابی کو ہم نے خود ہی خراب کیا ہے۔ جو جنت میں لے جانے والا جو چابی ہے، وہ چابی ہم نے کیا ہی خراب ہے، تو خراب چابی پر کوئی تالا کھل سکتا ہے؟ آپ نے اس کے جو چابی کے جو دانت ہیں، دندان ہوتے ہیں، وہ سارے خراب کر دیے، تالا ابھی کھلے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے خود ہی اس کو خراب کیا ہے۔ چابی آپ کے پاس ہے، اگر کھل بھی جائے تو آپ کو صحیح پسینہ پسینہ کر کے پھر بعد میں کھلے گا۔ ایک تالا ہے جو کہ نہ آپ توڑ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں کسی اور ذریعے سے، اور اس جگہ پر داخل ہونے کے لیے دروازہ بھی یہی ایک ہی ہے، اس کو اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے، توڑنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک ہی چابی ہے اس کی۔ وہ چابی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ نے بچوں کو بھی دیا ہے، بچوں نے اس کو کھیل کود ہتھوڑے سے مار مار کے اس کو خراب کر دیا۔ خود بھی جب کسی چیز کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے اس میں لکیریں بلاک کو چیک کرتے ہوئے خراب کر دیا کسی اور چیز کو۔ وہ چابی ابھی اس کے قابل نہیں ہے کہ یہ تالا اس سے کھل جائے، اور کوئی اور چابی نقل اس کا بن بھی نہیں سکتا۔ آپ کیا کریں گے؟ اسی چابی پر ہی آپ اپنے مقصد کو پورا کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اور حل اس کا ہے ہی نہیں۔ آپ ہو سکتا ہے پوری رات اور پورا دن لگا کے اس تالے کو کھولنے کی کوشش کریں گے، آخر کار کھل جائے گا، لیکن آپ کے کئی جوڑے پسینوں سے اس نے گیلے کیے ہوں گے۔ یہی جنت کی چابی ہمارے پاس کلمہ کے بنیاد پر موجود ہے۔ اگر جنت میں اس کے بنیاد پہ کوئی یہ عقیدہ رکھ کے جائے گا بھی کہ جی اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں نجات دے گا، اور بالکل یہ عقیدہ درست ہے، لیکن اگر ہم نے اس کے حقوق اور اس کے پہچاننے کا کوشش نہیں کی، ٹھیک ہے، آخر کار نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا جنت میں ضرور کسی نہ کسی دن داخل ضرور ہوگا، لیکن اپنے جتنے بھی کرتوت ہے، جو بھی مصائب ہے، جو بھی دنیا میں غفلت سے زندگی گزاری ہے، ان ساروں کو
صاف کرنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے بغیر اس کے بھی لے جائے تو اس ذات کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس وجہ سے اپنی عقیدے کو پہچاننا، اور الا الذین آمنوا میں اسی چیز کا ذکر اللہ نے کیا ہے. اگر آپ نے عقیدے کو پہچانا اور اپنے رب کو پہچان کے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، آپ نے کامیابی کا سفر شروع کیا. دوسری چیز کیا ہے؟ اسی کامیابی کے سفر کو آگے اور بہترین بنانے کے لیے وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. یعنی صرف عقیدہ بھی نہیں کہ جی میں تو صرف اللہ کی ہی بندگی کرتا ہوں، میں تو صرف اللہ پر اعتماد کرتا ہوں، مجھے تو کسی چیز پر اعتماد ہے ہی نہیں، ہم تو صحیح عقیدے والے ہیں. جب نماز کی باری آتی ہے نماز کی کوئی فکر نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ تو پڑھتے ہیں جی. اللہ نے فرمایا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. ایمان کے بعد نیک عمل ضروری ہے. صرف زبان سے کلمہ اور یا تھوڑا بہت عقیدہ بنانے سے انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی. عملوا الصالحات، آپ نیک عمل بھی کریں گے. وہ نماز کی شکل ہے، وہ روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، دوسرے نیک اعمال ان کی شکل میں ہے. علم اور عمل یہ دونوں آپ کے لیے کامیابی کے سفر پر روانہ کرنے کے لیے ضروری ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں تو آپ اس زندگی میں ناکامی کا سفر کر رہے ہیں، اور آپ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ان دو چیزوں کو جب تک نہیں اپنائیں گے پہلے بنیاد پر، تو آپ ناکامی کا سفر کر رہے ہیں. علم کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش، دین اور قرآن اور سنت کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی کوشش، اور اس کے مطابق پھر نیک عمل. یہ دو چیزیں پہلی بنیادی چیز ہے. آپ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو کامل بنا سکتے ہیں. دو چیزیں ہوگی. اپنے آپ کو اس ناکامی سے نکال کر کامل بنانے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہے. ایک، علم کے ذریعے سے آپ اللہ، اس کے رسول، ایمانیات، عقیدے کی پہچان یہ کریں، اور پھر نیک عمل شروع کریں. آپ نے اپنے آپ کو کامل بنایا، اور آپ اپنے آپ کو کامل بنانے میں لگ گئے، کوشش کر رہے ہیں. ابھی دوسروں کے لیے بھی دو چیزیں ہیں، یہ چار چیزیں ہو جائیں گی. جب تک تمہاری زندگی میں، میری زندگی میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں، آپ ناکامی کے سفر میں ہیں، اور آپ کبھی بھی مراد تک نہیں پہنچ سکتے. دو چیزیں آپ کے اپنے حد تک ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک کرے، صاف کرے، اور دو چیزیں دوسروں کے لیے بھی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق کی تلقین کرنا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، رسول اللہ کے طریقوں کی طرف بلانا، ان کو آخرت کی فکر دلانا، دنیا سے ان کو بے رغبت کرنا. یہ ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے بھائی کی خیرخواہی کرتے ہوئے ان کو یہ نصیحت کرے. جس سے یہ بھی معلوم ہوا تواصل میں تفاعل ہے نا، کہ ہر مسلمان بذات خود کمزور ہے. میرے اندر کمزوری ہے، آپ مجھے نصیحت کریں گے. آپ کے اندر کمزوری ہے، میں آپ کو نصیحت کروں گا. اور یہ آپ کا میرے اوپر حق ہے، اور میرے اوپر یہ آپ کا حق ہے. اس میں کوئی ضد، عناد، تعصب نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی وجہ سے تو تواصو کا لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ کی خیرخواہی بھی کہیں بدخواہی نہ بن جائے. آپ صرف اپنے دل کا بڑاس نکالنے والا کہیں نہ بنے، بلکہ دوسروں کی خیرخواہی کرتے ہوئے، ان کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان کی اصلاح کرنے کی آپ کوشش کریں. اس طریقے سے وتواصوا بالحق، دوسروں کو حق کی تلقین کرنا، رسول اللہ کے طریقوں کی طرف بلانا، حق کی دعوت دینا، دین کی خدمت کرنا. اور پھر اسی راستے میں تکلیفیں آئیں گی. کبھی کبھی نیک عمل کرتے ہوئے بھی انسان کو مشقت ملتی ہے. سردی کے موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، بعض مرتبہ انسان کو ناگوار لگتا ہے. لیکن آپ کا اس عمل پر بھی صبر کرتے ہوئے اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر بھی اجر دیتا ہے. تکلیف پر صبر کرتے ہیں آپ، اس پر بھی اجر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کا صبر کی ایک نوعیت ہے. تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اسی طرح ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. یہ چار چیزیں جس کی زندگی میں ہے
وہ کامیابی کا زندگی گزار رہا ہے، اور یہ 4 چیزیں جس کی زندگی میں نہیں ہے وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔